السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مسئلہ تھا الوہیت کا کہ الہ معبود برحق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اس لیے فرمایا تھا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون. کہ اس کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمانوں سے اور زمینوں سے رزق دے سکے. تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ خالق بھی اسی کی ذات ہے، مالک بھی اسی کی ذات ہے، رازق بھی اسی کی ذات ہے، تو صاف واضح ہو گیا کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی. تو اتنے دلائل کے بعد، واضح آیات کے بعد کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں اللہ کی توحید چھوڑ رہے ہو؟ پھر آیا تھا رد ان لوگوں کا جو حضور کی تکذیب کرتے ہیں. اب پھر وہی دلائل شروع. واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. اللہ فرماتے ہیں وہی ذات ہے جو چلاتی ہے ہواؤں کو. تو یاد رکھیں کہ ہواؤں کے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. اور پھر ہوائیں جو ہیں کئی قسم کی ہیں. اس لیے بعض مفسرین رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 8 قسم کی ہوائیں ہیں
4 اللہ نے رحمت کے لیے اور 4 اللہ نے عذاب کے لیے بنائی ہیں. یعنی بعض ہوائیں ایسی ہیں جو عذاب کا باعث بنتی ہیں اور بعض ہوائیں ایسی ہیں جو رحمت کا باعث بنتی ہیں, اور اس کی تائید حدیث مبارک میں بھی موجود ہے. میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پہ جب اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ہوا بھیجی. اللہ نے حضور کی مدد فرمائی, ہوا آئی اور دشمنوں کے سارے کیمپ شیمپ سب اکھاڑ کے پھینک دیے. حضور نے فرمایا نصرت بالسباء واہلکت عاد بالدبور. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے باد سبا سے مدد کی ہے اور قوم عاد کو اللہ نے ہوا دبور بھیج کے ہلاک کیا ہے. قوم عاد پہ اللہ نے ہوا بھیجی تھی اور وہ ہوا جو تھی پورے 8 دن تک اللہ نے ان پہ مسلط کر دی تھی. تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہوائیں جو ہیں وہ کئی قسم کی ہیں. 4 ہوائیں رحمت کے لیے ہیں اور 4 ہوائیں عذاب کے لیے. پھر ہر ہوا سے الگ الگ اللہ نے کام لینے ہیں. بعض ہواؤں کو اللہ نے اس لیے رکھا ہے اللہ الذی ارسل الرياح فتصير سحابا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں, چلاتے ہیں ہواؤں کو, وہ قطرات اٹھاتی ہیں اور بادل بناتی ہیں, اور جب بادل بن جاتے ہیں فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ, پھر ہمارے حکم سے وہ ہوائیں بادلوں کو چلا کے اس جگہ لے جاتی ہیں جو زمینیں مردہ ہو گئی, پانی نہیں ملا, زمینیں پھٹ گئی, مردہ ہو گئی ہیں اور لوگ قحط کا شکار ہو گئے. وہاں پھر اللہ بادلوں کو بھیجتے ہیں. اور یہاں یہ بات بھی سمجھ رہے ہیں کہ کبھی تو براہ راست آسمانوں سے بارش ہوتی ہے اور کبھی بادلوں سے بارش ہوتی ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, ہم نے آسمانوں سے پانی اتارا ہے برکت والا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قصہ نوح علیہ السلام میں بھی فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ قَدَرٍ. اللہ تبارک و تعالی فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کے دروازے کھول کے پانی برسایا اور زمین کو بھی حکم دیا کہ پانی نکالو. دونوں پانی ایک مل گئے اور اللہ کا فیصلہ پورا ہو گیا. قوم نوح علیہ السلام کو اللہ نے غرق کر دیا. تو آسمانوں سے براہ راست بھی پانی آتا ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہوائیں چلاتے ہیں, وہ دریاؤں کے اور سمندروں سے بخارات اور قطرات لے کے اوپر جا کے بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں اور پھر ان بادلوں کو چلایا جاتا ہے. تو اس لیے دوسری جگہ اللہ فرماتے أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ, کیا آپ بادلوں سے تم پانی برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں. یاد رکھیں کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہوائیں ہیں, انہوں نے پانی اٹھایا ہے اور پھر ثقل ارض کی وجہ سے, لیکن بات وہی ہے کہ کافر ہمیشہ اسباب میں اٹک جاتا ہے اور مومن کی نظر جو ہے وہ مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے. بس ہمیشہ ہے. مثلاً ایک آدمی مر گیا, کافر اسی میں اٹک جائیں گے, جی اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, یہ لیٹ ہو گیا, یہ بر وقت ہسپتال میں پہنچ جاتا اور اس کی کیئر ہو جاتی, اس کی فرسٹ ایڈ ہو جاتی, یہ بچ جاتا. مومن کہتے ہیں بھئی اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ نے لکھا, موت آ گئی ہے, بس بات ختم. تو اس لیے مومن کی نظر مسبب الاسباب پہ ہے اور کافر کی نظر اسباب پہ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دیکھو میاں بیوی ملے ہیں تو بچہ پیدا ہوا ہے, لیکن مومن سمجھتا ہے اللہ چاہے تو کئی میاں بیوی ملتے ہیں, اولادیں پیدا نہ ہوں. اسی لیے مومن کی نظر سیدھی آسمانوں پہ اللہ کی طرف جاتی. واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا, اور دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ,
اور ہم ایسی ہوائیں بھی چلاتے ہیں جو حمل ٹھہراتی ہیں۔ کیا معنی؟ مثلا ایک جگہ سے بیج اٹھا کے دوسری جگہ ڈال دیا، وہاں بھی پودا پیدا ہو گیا۔ اچھا ایک پودا ہے تو اس کے اندر بیج ڈال دیا، وہ پودے کو ثمر لگ گیا۔ تو ان ہواؤں کو لواقع کہا جاتا ہے کہ ایسی ہوائیں جو حمل ٹھہرانے والی ہیں۔ اسی لیے بہت سارے آپ دیکھتے ہیں کبھی ایک کنارے پہ درخت تھے، پھول تھے، پتے تھے، دوسری طرف نہیں تھا، لیکن وہاں بھی آ گئے۔ کہاں سے آ گئے؟ وہ ہوائیں اٹھا کے وہاں ڈال دیتی۔ تو اب جب وہ بادل بن جاتے ہیں تو پھر بادل بھی اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، اور اللہ حکم دیتے ہیں کہ ان بادلوں کو فلاں زمین پہ لے جاؤ، زمین مردہ ہو گئی ہے وہاں پانی برساؤ۔ فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ، پھر ہم ان کو چلاتے ہیں اس شہر کی طرف جو مردہ ہو چکا ہے، اور پھر اس زمین کو ہم پانی برسا کے تازہ کر دیتے ہیں۔ وہ زمینیں جو پانی کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہیں، جب پانی پڑتا ہے تو ان کے اندر سے ماشاءاللہ پھر دیکھیں سبزہ پھوٹ رہا ہے، اور کہیں لوگ ہل چلا کے بیج ڈال رہے ہیں، کہیں کھیت اگا رہے ہیں، کہیں قدرتی بوٹیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ فرمایا کذالک النشور، اسی طرح جب لوگ سب مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ہم چاہیں گے ان کو بھی زندہ کریں گے تو زمینوں سے اٹھا دیں گے۔ تو جیسے زمینوں سے سبزہ نکل آتا ہے، زمینوں سے کھیت نکل آتے ہیں، زمینوں سے درخت نکل آتے ہیں، اسی طرح قبروں سے بھی مردے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال دی ہے کہ تمہارے سامنے مثال ہے کہ یہ زمین مردہ ہو گئی، ہم نے پانی ڈالا زندہ ہو گئی، پھر اس سے ہم نے کھیتیاں اگائیں، اسی طرح جب بندے ختم ہو گئے ان کو بھی ہم دوبارہ اٹھا دیں۔ اسی فرمات کذالک النشور، اور اسی طرح تم نے قیامت والے دن اللہ کے حکم سے اٹھنا ہے۔ اور آگے فرماتے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص محبوب رکھتا ہے کہ دنیا آخرت میں اللہ اس کو عزت دے، غلبہ دے، شان دے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے۔ جب وہ اللہ کی فرما برداری کرے گا، اللہ کی غلامی کرے گا، اللہ خود بخود اس کو اونچا کر دیں گے۔ تو یہیں سے مسئلہ ثابت ہو گیا کہ عزت دینے والا اور ذلت دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہی اس ملک کے مالک ہیں، کائنات کے مالک ہیں، جس کو چاہے ملک عطا فرما دیں، جس کو چاہے عزت عطا فرما دیں، جس کو چاہے ذلت دے دیں، ان سے کون پوچھنے والا۔ تو ہر چیز جو ہے یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے جس میں آج مسلمان بھٹک گیا ہے اور گمراہ ہو گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت جو ہے سپر پاور سے مل کے ہے، ہماری عزت جو ہے فلاں کافر ملک کی وجہ سے ہے، ہماری عزت جو ہے فلاں ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے، ہماری عزت جو ہے فلاں ہوائی جہازوں کی وجہ سے ہے، ہماری طاقت جو یہ اسباب ہیں، لیکن خالق الاسباب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ یہ نہیں کہتا اسلام کہ تم اسباب اختیار نہ کرو، اسلام کہتا ہے اسباب پیدا کرو، اعدوا لهم ما استطعتم من قوت۔ تم اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تیاری بھی کرو، تم دشمن کے مقابلے پہ اپنی استعداد بھی پیدا کرو، علمی استعداد پیدا کرو، فکری استعداد پیدا کرو، عسکری استعداد پیدا کرو، اقتصادی استعداد پیدا کرو، لیکن ان سب چیزوں کو اپنی عزت کا ذریعہ نہ مانو، بلکہ عزت ذلت کا مالک میرا اللہ تبارک و تعالی۔ اب اس کی مثال ہے دنیا میں آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے پاس رہنے کا گھر بھی نہیں ہے، اور سامنے فرعون ہے۔ یعنی اندازہ کریں کوئی تناسب ہے کہ فرعون ہے، بادشاہ ہے، جبار ہے، عنید ہے، اور وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے خود فرمایا ہے کہ انہو طغی اذهب الى فرعون انہو طغی، وہ سرکشی میں حد سے بڑھ گیا۔ اللہ نے خود فرمایا انہو کان عالیا من المسرفین،
یعنی اس کی قوت کا اندازہ لگائیں، طاقت کا اندازہ لگائیں. اسی لیے وہ کہتا تھا نا کہ ہادہ الانہار تجری من تحتی، کہ دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام فقیر ہے، میرے محل، میری طاقت، میری شوکت، میری قوت، میری فوجیں، اس کا کیا میرے ساتھ مقابلہ ہے. اسی لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑے فخر سے کہا تھا کہ موسیٰ آج مقابلے کے لیے الم نربک فینا ولیدا، ہمارے گھر تو تم نے روٹیاں کھائیں، بچپن گزارا، یہاں پلے بڑے، ہم نے تمہیں پالا پوسا، آج ہمارے مقابلے پہ آ گئے ہو. فرعون کی قوت کو دیکھو، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک بھائی ہے، کوئی بھی نہیں. نہ گھر ہے، نہ دولت ہے، نہ طاقت ہے. اور ایسے حالات میں ہیں کہ فرعون کے خوف سے موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے اور ہجرت کی، اور آپ چلے گئے مدین، اور مدین میں جا کے 10 سال بکریاں چرائیں، وہی شادی فرمائی، واپسی پہ آ رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا اور حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے مقابلے پہ. کوئی طاقت نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی لشکر نہیں، کچھ نہیں. لیکن ایمان سے کہیں بالکل، یعنی بغیر، اور مصر کوئی اتنی دور کا ملک نہیں ہے کہ جہاں کے حالات کا تمہیں علم نہ ہو سکے. تاریخ مصر کی موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا سہارا صرف اللہ کی ذات، اور فرعون کو اپنی قوت پہ ناز ہے. انجام کیا ہوا، کامیاب کون ہوا؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا کہ فرعون کامیاب. موسیٰ علیہ السلام کی طاقت تو صرف وہ ایک ڈنڈا ہی تھا نا بس، اور تو کچھ نہیں، صرف ایک عصا تھا آپ کے ہاتھ میں. اللہ نے کہا اسی سے سارے کام ہم نے کرا دینے ہیں. اللہ کرانا چاہے ایک لکڑی سے کام کروا دیتا ہے. دریا کو خشک کرنا ہے، لکڑی مارو. پتھر سے چشمے نکالنے ہیں، لکڑی مارو. سانپوں اور جادوگروں کو شکست دینی ہے، لکڑی پھینکو. فرعون کے ظلم کو روکنا ہے، لکڑی پھینکو. ایک لکڑی سے اللہ نے سارے مسئلے حل کرا دیے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اتبتغون عندهم العزت ان العزت للہ جمیعا. تم کافروں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہو، عزت اسی کے ہاتھ میں ہے جو دینا چاہے. تو تمام کفر کی قوتیں اور طاقتیں مل کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. شرط یہ ہے کہ وہ ایمان ہو، ایقان ہو، اور اللہ کے حکم پر عمل بھی ہو. جتنا تمہارے بس میں ہے اسباب پیدا کریں، باقی سہارا اللہ کی ذات کریں. بیمار ہیں علاج کریں، لیکن شفا اللہ دے گا. وہ چاہے گا تب دوا میں شفا کا اثر پیدا ہوگا، ورنہ سال کھاتے رہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرما دیا کہ اگر تم عزت چاہتے ہو تو عزت کا ایک ہی راستہ ہے کہ عزت والے کے غلام بن جاؤ. اب دیکھو نا، یہاں لوگ عزت ڈھونڈتے ہیں، اور جی ہماری وزیر اعظم سے دوستی ہے، صدر سے ہے، فلاں سے ہے، پرائم منسٹر سے ہے، وزیروں سے ہے، بڑے بڑے آئی جی سے ہے، اس لیے ہماری عزت ہے. تو جب ان سب کے پیدا کرنے والے سے بات بن جائے پھر کسی کی کیا ضرورت ہے؟ ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ آخر سے ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا کون ہے. یہی وجہ تھی نا کہ بادشاہ وقت جو ہیں وہ اولیاء اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے. آپ کی ہندوستان کا قصہ ہے، کوئی دور کا قصہ بھی نہیں ہے. وہاں اللہ کے ایک بزرگ تھے، اللہ کے اولیاء میں سے تھے. بادشاہ نے بڑے اسباب پیدا کیے کہ کسی طرح یہ میری ملاقات کے لیے آئیں، لیکن وہ ملنے کے لیے نہیں جاتے، کیونکہ قاعدہ بھی یہی ہے کہ بئس الفقیر علی باب الامیر، کہ وہ فقیر بڑا برا ہوتا ہے جو بڑے آدمیوں کے دروازوں پہ پھرتا ہو، اور نعم الامیر علی باب الفقیر، لیکن وہ امیر بڑا اچھا ہوتا ہے جو فقیروں کے دروازے پہ آئے، اس کی شان بڑھ جاتی. ایوب کا دور تھا تقریباً، یا پتہ نہیں اسکندر کا دور تھا، اللہ عالم. بہرحال ان دو میں سے کسی کا دور تھا. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ملتان میں تھے،
اس نے ملتان کے دورے پہ آنا تھا، بادشاہ تھا، ملتان کے دورے پہ تشریف لا رہے تھے، اس کو کسی نے ذکر کر دیا ہوگا، اس کے بھی دماغ میں خیال آ گیا، اس نے اپنی مشینری کو لکھا کہ بھئی میں نے حضرت بخاری سے ملنا ہے، تو لہذا میں جب ملتان آؤں تو شاہ صاحب کو لے کے میری ملاقات کروائیں۔ اس زمانے میں وہ قدرت اللہ شہاب بھی تھا اور ایک مسعود بھگوان بھی ہوتا تھا، اور یہ لوگ تھے، کوئی ڈی سی تھا، کوئی سیکٹری تھا، کوئی کچھ تھا۔ تو بہرحال انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے اور خوش بھی ہوئے دل میں کہ چلو یار بادشاہ ہے، مل رہا ہے۔ حضرت بخاری تو فقیر آدمی ہے نا، جس کا نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ جائیداد ہے، شاید بادشاہ کو کچھ لحاظ آ جائے، کوئی حضرت کا کچھ بھی نہیں، کوئی مکان شکان کا مسئلہ ہی حل کر دے۔ حضرت کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ بہرحال وہ اس زمانے کی جو انتظامیہ تھی، جو کمشنر تھے، جو سیکٹری تھے، جو ڈی سی تھے، شاہ جی کے سبوت کے تھے، وہ شاہ جی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت وہ صدر محترم تشریف لا رہے ہیں اور ان کی خواہش ہے، تمنا ہے آپ سے ملاقات کی، تو آپ مہربانی فرما کے فلاں ٹائم جو ہے عطا فرما دیں تو ہم فوراً گاڑیاں سرکاری آئیں گی، آپ کو لے جائیں گی، ملاقات کر کے آپ واپس آ جائیں۔ شاہ جی نے بات سنی اور سننے کے بعد فرمایا کہ دیکھو میرے بھائی، ملاقات کی خواہش تمہارے بادشاہ کو ہے، مجھے تو ہے نہیں۔ تو اگر ان کو ملاقات کی خواہش ہے، میں نے تو خواہش کا اظہار نہیں کیا، نہ درخواست دی، نہ ملاقات کی تمنا ہے، نہ آرزو ہے، نہ خواہش ہے۔ تو اب یہ ہے کہ میں اگر جا کے ان کو ملتا ہوں تو میں اپنے اہل علم اور اپنے اکابر اور اپنے اساتذہ اور جس صف سے اللہ نے مجھے عزت دی ہے، میں ان سب کو شرمندہ کرتا ہوں۔ اور اگر صدر محترم فقیر کے گھر میں آ جائیں، ان کی عزت تو اور بڑھ جائے گی۔ بھئی میں وہاں جاؤں، میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، اور اگر وہ میرے فقیر خانے غریب خانے پہ آ جائیں اور ایک نمکین چائے، میرے پاس تو چینی بھی نہیں ہے، نمک والی چائے پلا دوں گا اور ایک پیالی پی لیں گے، تو ان کی تو عزت بڑھ جائے گی کہ دیکھو جناب اتنا بڑا صدر ہو کے غریبوں کے پاس جاتا ہے۔ تو کیا وہ مجھے بے عزت کرنا چاہتے ہیں یا عزت دینا چاہتے ہیں؟ اگر مجھے عزت دینا چاہتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا، فقیر کا دروازہ کھلا ہے۔ اور اگر وہ مجھے بے عزت کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں تو نہیں چاہتا۔ زور لگا لیا، انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مجھے کیا پڑی ہے، نہیں گئے۔ اب اسی طرح وہ بزرگ تھے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کو بادشاہ نے بڑا اسباب پیدا کیے، وہ بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ آخر بادشاہ نے مولویوں کو بلایا، سرکاری مولوی بھی ہوتے ہیں نا، وظیفہ خوار، علم بیچنے والے، دین بیچنے والے، اپنے اکابر کا کردار بیچنے والے ہر دور میں ہوتے ہیں، سرکاری درباری۔ ان کو بلایا کہ جناب یہ اچھا بزرگ ہے، بھائی بادشاہ نے بلایا ہے، دعوت دیا، ملنے نہیں آتا۔ انہوں نے کہا حضرت بڑا 1 منٹ کا مسئلہ ہے، ابھی ہم آپ کو ایک خط بنا کے دیتے ہیں، دستخط کر کے بس آپ بھیجتے، دیکھیں کیسے آتا ہے فقیر۔ پھر مولویوں کو ساری قرآن کی آیتیں یاد آ جاتی ہیں نا ایسے کاموں کے لیے۔ انہوں نے جناب اوپر آیت لکھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور وقت کے حاکم کی اطاعت کرو، اور نیچے دعوت نامہ لکھا کہ فلاں وقت میرے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ انہوں نے کہا جی آپ بھیج دیں، دیکھتے ہیں قرآن کا حکم کیسے نہیں مانتا۔ وہ جب دعوت نامہ آیا اور حضرت نے پڑھا تو آپ نے فرمایا بھئی وہ میری قلم لے آؤ۔ وہ قلم لے آئے، کھانے کی لکڑی کی قلم ہوتی تھی اور سیاہی ہوتی تھی۔
اس کے پیچھے لکھا کہ در اطاعت خدا مشغولیم و از رسول شرم سارم اطاعت اولی الامر چہ رسید، کہ میں اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہوں، میں تو نبی سے بھی شرمسار ہوں، تیرا تو نمبر ابھی بعد میں آئے گا، میں تو ابھی نبی پاک کی اطاعت بھی پوری نہیں کر سکا۔ خط آ گیا، بادشاہ نے مولویوں کو بلایا، انہوں نے کہا جناب وہ تو یہ خط، نے کہا جی بات تو اس نے ٹھیک لکھی ہے، اب کیا کریں، وہ ہاتھ ہی نہیں آتے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ بھئی بس ہم چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ جو جائیں گے تو انہوں نے کہا بس کسی کو نہ بتاؤ، بس میری بھی شوق ہے، میں نے ملنا ہے ہر حال میں۔ تو بغیر پروگرام کے وہ آ گئے۔ جب آئے تو حضرت اپنے اندر بیٹھے ہوئے وظیفہ پڑھ رہے تھے اور باہر خادم بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جب آئے تو آخر بادشاہ تھا، ساتھ درباری وغیرہ، آگے پیچھے ہٹو بچوں سرکار حسن کی آتی ہے۔ تو وہ جناب اپنا جب دیکھا اس نے تو اس نے اشارہ کیا بھی ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے کہا ابھی بادشاہ ہے، مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت پڑھ رہے ہیں، وہ مشغول بیٹھے ہوئے ہیں، فارغ ہوں گے تو ملاقات ہوگی۔ انہوں نے کہا کتنی دیر پڑے گا؟ انہوں نے کہا ان کی مرضی۔ تو اب خوشامدی مولوی بھی تو ساتھ تھے نا جی، وہ چمچے بھی تو ساتھ ہوتے ہیں ہر جگہ۔ تو انہوں نے فوراً کہا جی در فقیر دربان نہ آئیت، یہ کون سا فقیر ہے کہ جس کے دروازے پہ دربان بیٹھے ہیں اور حارس بیٹھے ہیں اور چوکیدار بیٹھے ہیں؟ فقیروں کے دروازے پہ چوکیدار تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے سن لیا، اندر سے فرمایا درے فقیر درباں آیت تاکہ سگے دنیا نہ آیت۔ فقیروں کے دروازے پر بھی دربان ضروری ہے تاکہ کوئی دنیا کا کتا اندر نہ گھس آئے۔ اور فرمایا اس سے کہو کہ واپس چلا جائے اور بالکل اندر آنے کی کوشش نہ کرے۔ بادشاہ ڈر گیا، اس نے کہا جو بندہ مجھے سامنے بیٹھ کے کتا کہہ رہا ہے اس کا میں کیا کروں گا؟ تو اللہ والے تو پھر اللہ والے ہیں نا، جن کا اللہ سے واسطہ جڑ جائے پھر بندوں کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو بھی امتحان میں ڈال دیتے ہیں۔ انبیاء پہ بھی مصیبتیں آتی ہیں، اولیاء پہ بھی مصیبتیں آتی ہیں، علماء پہ بھی مصیبتیں آتی ہیں، لیکن وہ ان کے امتحان ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مسئلہ خلق قرآن پہ مجھے کوڑے برسائے گئے تو فرماتے ہیں خدا جانے اللہ نے ان کوڑوں میں میری کیا عزت رکھی تھی کہ جب میں کوڑے کھا کے اس قید خانے سے نکلا تو اللہ نے مجھے پورے عالم میں عزت والا بنا دیا۔ آج کوئی علاقہ نہیں ہے مسلمانوں کا جہاں یہ نہ کہا جائے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عزت ڈھونڈنا چاہتے ہو تو عزت کے مالک کے پاس آ جاؤ، عزت کے خالق کے پاس آ جاؤ۔ جو عزتیں دینے والا ہے اس سے تعلق جوڑ لو، اور جب اس سے تعلق لگنے میں محنت تو بڑی کرنی پڑتی ہے لیکن جب بن جاتا ہے تو پھر مسئلہ کوئی نہیں۔ اس لیے فرمایا من کان یرید العزت، جو عزت چاہتا ہے، غلبہ چاہتا ہے، دنیا میں بھی، دین میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ہر نوع کی عزت اسی کے پاس ہے کیونکہ وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن کہیں گے میرا مولا ان تعذبهم فإنهم عبادک، میرا اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے اپنے بندوں کو تو تیرے بندے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخشنا چاہے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، میرا مولا تو بخشنا چاہے تو عزت والا تو ہے، غالب تو ہے، حکمت والا تو ہے، اگر تو بخش دے تو کون اعتراض کرنے والا ہے، اور اگر تو جہنم میں ڈال دے تو کون پوچھنے والا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں
اپنی مخلوق کو جہنم میں ڈال دوں، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی کی۔ اور اگر میں اپنی مخلوق کو بخش دوں، معاف کر کے سب کو جنت میں بھیج دوں، تو پھر بھی مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا، سب اسی کے پاس۔ الا لہ الخلق والامر، اس لیے فرماتے ہیں خبردار، مخلوق بھی اسی کی ہے تو حکم بھی اسی کا۔ گھر تیرا ہو تیرا حکم چلتا ہے، بیوی تیری ہو تیرا حکم چلتا ہے، پیسہ تیرا ہو تیرا حکم چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو تو عارضی مالک ہے، تو تو عارضی انسان ہے، تو تو عارضی ذمہ دار ہے، تو عارضی اقتدار ہے، اور جو میں اصل مالک ہوں پھر میرا حکم کیوں نہیں چلے گا؟ فتبارک اللہ رب العالمین، اسی کی ذات برکات و خیرات والی ہے، اسی کی ذات ثابت اور باقی ہے، جو رب ہے، جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا، انس و جن کے پالنے والی اسی کی ذات ہے۔ اس لیے فرما دیا اللہ نے قرآن، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اگر تم نے ذمہ داری کی عزت کھیتیاں اگانے والا بھی وہی ہے، اور اگر آخرت کی عزت چاہتے ہو الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، تیرا ہر کلم طیب جو ہے اسی کی طرف جاتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ وہ کلم طیب سے کیا مراد ہے؟ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور بعض علماء نے فرمایا یہ لفظ عام ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، وہ کلمہ توحید ہے، تمجید ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، سب اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ اور فرمایا والعمل الصالح یرفعہ، اور تیرے اعمال صالحہ جو ہیں اس کے لیے اٹھانے والے سواری ہیں، اوپر لے جانے والے ہیں۔ اس سے اشارہ ہو گیا کہ عمل صالح نہیں ہے تو گویا وہ سواری نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے تو وہ اٹھانے والی طاقت نہیں ہے، پھر تیرے کام کیسے ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے کلمے کی وجہ سے ایک دن جنت میں آ جاؤ گے، لیکن رگڑا تو لگ جائے گا نا، لیکن عمل صالح ہوں گے۔ اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ ایمان والا ہے تب بھی عمل صالح ضروری ہے، اگر تو عالم ہے تب بھی عمل صالح ضروری ہے، اگر تو عابد ہے، زاہد ہے، ولی ہے، تب بھی عمل صالح ضروری ہے۔ عمل صالح ہوگا تو پھر تیری محنت جو ہے اوپر اٹھائی جائے گی۔ اللہ چاہیں گے تو دلوں میں قبول ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتی ہے میں من اذا احب شخصا، میں جب کسی بندے سے محبت کرتا ہوں اس کی محبت میں اپنے بندوں کے دل میں بھی ڈال دیتا ہوں، حتیٰ کہ حدیث میں آتے تاہیتان البحر، وہ مچھلیاں جو دریاؤں کے اندر ہیں ان کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہوں کہ میرے بندے کے لیے دعا کریں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہے، وہ جس کو اٹھانا چاہے اور جس کو گرانا چاہے، وہ جس کو اونچا کر دے اور جس کو ذلیل کر دے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں، آج دنیا میں ایمان سے کہیں دیکھ لیں کتنے نمرود آئے، فرعون آئے، شداد آئے، قارون آئے، مٹ گئے، کوئی نام بھی نہیں لیتا، لے تو کہتے لعنت اللہ۔ اور جہاں جہاں کوئی اللہ والا آیا ہے آج بھی نام زندہ ہے۔ صحابہ سے ایک تابعین دیکھیں، محدثین دیکھیں، مجتہدین دیکھیں، فقہا دیکھیں، ائمہ دیکھیں، علماء دیکھیں، علماء حق دیکھیں، آج بھی ان کے نام لیوا دنیا کے اندر موجود ہیں۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں ان کا نام نہ لیا جا رہا ہو اور ان پہ رحمتیں نہ بھیجی۔ اس لیے الیہ یصعد الکلم الطیب
والعمل الصالح يرفعه، لیکن یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر وہ کلمہ طیب نہ ہو تو پھر عمل بھی صالح نہیں ہوگا۔ عمل صالح تب ہوگا جب ایمان ہوگا، اور جب ایمان ہوگا تو عمل صالح بھی ہوگا۔ اگر اب تم لاکھ اعمال صالح کرتے رہو، ہسپتالیں بناؤ، خیراتیں کرو، غریبوں کی مدد کرو، لیکن ایمان نہیں، اللہ دنیا میں تو بدلہ دے دیں گے لیکن آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کے دادوں میں سے، آپ کے خاندان میں سے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے غلاموں کو خرید کر کے آزاد کیا ہے، غریبوں کو کھانا کھلایا، یتیموں اور بیواؤں پہ ہاتھ رکھا، اور جو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ آگ جلا دیتے تھے کہ کوئی بھولا بھٹکا مسافر آ جائے کھانا کھا لے، اللہ ان کو قیامت میں بھی فائدہ دے گا۔ فرمایا عائشہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کا قیامت میں کوئی حصہ نہیں، جب قیامت میں ایمان نہیں، انہوں نے قیامت کی بہتری مانگی ہی نہیں تو اللہ ان کو کیوں عطا فرمائیں گے؟ یہ تو ان کے لیے ہے نا جن کا ایمان ہے، ان کو اللہ دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ مکر کرتے ہیں برائیوں کے ساتھ، کیا مانا؟ بظاہر اعمال کرتے ہیں لیکن مقصد دکھلاوا ہے، ریا ہے، شہرت ہے، یہ وہ لوگ ہیں مکر کر رہے ہیں نا، خیراتیں کر رہے ہیں، سخاوت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ کافروں جیسے منافق کرتے تھے کہ لوگوں کو دکھائیں، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے پھر سخت عذاب ہے۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان کا مکر جو ہے وہی ہلاک کرنے والا ہے، یہ خود بھی ہلاک، ان کے مکر بھی ہلاک، ان کے سیئات بھی برباد، ہر چیز ان کی برباد ہو جائے گی۔ کیوں؟ جو اللہ کے مقابلے پہ مکر کریں کیسے کامیاب ہو سکتے؟ اس لیے فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کافر بھی تدبیریں کرتے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن میری تدبیر جو ہے پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں پوری دنیا میں کفر زور لگا رہا ہے، عسکری طور پہ بھی زور لگا رہا ہے، فکری طور پہ بھی زور لگا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے بھی زور لگا رہا ہے، کارٹون بنا کے بھی زور لگا رہا ہے، قرآن کے خلاف لکھ کے بھی زور لگا رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں اللہ کے اس نور کو پھونکوں سے بجھا ڈالیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ کا نور تو دائم قائم کامل رہے گا، لیکن یہ کافر مٹانے والے مٹ جائیں گے، یہ ہلاک کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ آج قرآن کو مٹانے والے یاد رکھو یہ خود مٹ جائیں گے، آج دین کے مدارس کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، آج مساجد معاہد اور دین کے کام کرنے والوں کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، لیکن دین قائم رہے گا اور دین غالب بھی آئے گا، دین کا غلبہ بھی ہوگا، اور ایک گھڑی ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ زمین پہ کسی کافر کی طاقت بھی نہیں ہوگی، اور یہودی جو اپنی طاقت بے نازا ہے یہ چھپتے پھر رہے ہوں گے پتھروں کے پیچھے، درختوں کے پیچھے، لیکن اللہ حکم دیں گے وہ درخت پکار کے کہیں گے یا مسلم تعال ورائی یہودی فقتلو، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اس کو مارو۔ ادھر ہی اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ تمہارا جو ہے تباہ ہو جائے گا۔ آگے فرما دیے واللہ خلقکم، وہ ذات ہے، واللہ خلقکم من تراب، وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، کیا مانا؟ آدم کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، واللہ خلقکم من تراب ثم
من نطفۃ، یعنی نسل اول آدم ہے وہ مٹی سے پیدا ہوئے، اس کے بعد اللہ نے سلسلہ بنا دیا کہ آئندہ آدم کی اولاد جو ہے ان کو ایک پانی نطفہ حقیر سے پیدا کریں گے، یعنی اس کے نطفے سے اللہ نے پھر اس کی تخلیق کا ذریعہ ثم جعلکم ازواجا، پھر اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، لڑکا بھی ہے، لڑکی بھی ہے، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اللہ نے فرمایا کہ کوئی عورت حامل نہیں ہوتی یا کسی عورت کا حمل ضائع نہیں ہوتا مگر اس کے علم کے اندر ہے، اس کو کسی الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت نہیں، اس کو کسی ایکس رے کی ضرورت نہیں، اس کو کسی جہاز کی کسی سی ٹی سکین کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ کون حامل ہے اور کس کا حمل ضائع ہو گیا ہے، اس لیے فرماتی ہیں یہ سارا اس کا علم محیط ہے، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، اور جس کی عمر دراز کرتے ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور جس کی عمر کو گھٹا دیتے ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تم سمجھتے ہو بیٹا جوان ہو رہا ہے، بیٹے کی زندگی میں اتنے دن اور اتنی گھڑیاں اتنے سانس کم ہو رہے ہیں، اللہ کی سب کچھ علم میں ہے اور سب اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے۔ فرمایا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، ابھی ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اللہ حکم دیتے ہیں فرشتے کو کہ اس کا اجل بھی لکھ دو، اس کا رزق بھی لکھ دو، اس کی شقاوت و سعادت بھی لکھ دو، اور جس کی عمر کم ہوتی ہے فرماتے ہیں اس کا بھی لکھ دو کہ اتنا عمر ہوگی، اتنا کم ہوگی، اتنا زیادہ ہوگی، باقار حتیٰ کہ فرماتی ہیں کہ لیس احد قضیت لہ بطول العمر والحیات، اللہ فرماتی ہے میں نے جس کی عمر زیادہ لکھی ہے وہ اسی کو پورا کرے گا، میں نے جس کی عمر کم لکھی ہے وہ اسی پہ پہنچے گا، نہ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ کوئی کم کر سکتا ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب کچھ جو ہے اللہ کے لیے آسان ہے، ہواؤں کا چلانا، بادلوں کا بنانا، بادلوں سے برسات کا برسانا، مردہ زمینوں کو زندہ فرما دینا، اس کے بعد کسی کو عزت دینا، کسی کو غلبہ دینا، اعمال صالحہ کو قبول کرنا، کفار کے مکر کو مٹا دینا، اور تمہارے ابا کو مٹی سے پیدا کرنا، پھر تم کو نطفے سے پیدا کرنا، پھر تمہارے جوڑے بنانا، پھر تمہاری اعمال طویلہ کثیرہ کا لکھ دینا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ اگر ایک آدمی نے ایک لوٹے میں پانی تھا اس سے وضو کیا، باقی پانی جو بچ گیا ہے اس سے دوسرا آدمی وضو کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ جو آپ روزانہ حمام میں وضو کرتے ہیں تو آپ نے جتنا کر لیا، باقی جو ٹینکی میں بچا ہوا ہے دوسرے نہیں کرتے؟ یہ کوئی ایسا مشکل مسئلہ تھا تمہارے عقل میں اڑ گیا ہے؟ تمہیں کیا ہے بھائی؟ اوپر ٹینکی بھری ہوئی ہے، ہم نے وضو کیا، اس نے کیا، پانی آ رہا ہے، ہم جا رہے ہیں وضو کر رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ اصل جو مسئلہ ہے اس بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آیا، کرے کیا؟ وہ یہ ہے کہ مستعمل ماء جو ہے، میں نے وضو کیا وہ پانی، اس پانی سے کوئی اور وضو کر سکتا ہے نہیں، یہ امہ میں اختلاف ہے۔ یہ تھوڑا جو لوٹے میں بچا ہے اس میں کیا اختلاف ہے؟
میری گزارش ہے کہ بہن کے روپیہ سے عمرہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ بہرحال اگر بہن نے آپ کو پیسہ دیا ہے کہ آپ عمرہ کریں، کیوں نہ کریں؟ بالکل کر سکتے، کوئی منع نہیں۔ کوئی آدمی بھی مثلا رشتہ دار ہے، بہن ہے، عزیز ہے، بھائی ہے، ساتھی ہے، جیسے حج بدل کے لیے کوئی آدمی پیسے دے کہ میرا حج بدل کرو، اسی لیے اگر اس نے پیسہ دیا ہے کہ عمرہ کر لو، کوئی بات، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے کرو، پھر اللہ توفیق دے اپنے لیے بھی کرو۔ حج کے چاند دیکھنے سے قبل میں نے مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ حج کے چاند سے کیا مراد ہے؟ حج کے تو 3 مہینے ہیں، کون سا مہینہ؟ حج کے مہینے الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ بہرحال اگر ان 3 مہینوں میں آپ نے مدینہ منورہ جا کے عمرہ کیا ہے، پھر اسی سال حج کیا ہے، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج تمہارا تمتع ہے، تمہیں ایک بکری حج کی دینی ہوگی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مکے کے رہنے والے تھے تو اشہر حج میں تمہیں باہر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر تم نے عمرہ کیا تم پہ دم پڑے گی کہ تمہیں عمرہ نہیں کرنا چاہیے، کہ تمتع اور قران جو ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ تمتع اور قران صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، آفاق باہر سے آتے ہیں۔ تو بہرحال دم تو ہر حال میں تمہیں دینی ہے۔ اگر نہیں دی ہے نا تو اب 2 ہو گئی، ایک اس وقت دینی تھی، ایک جرمانے کی ہو گئی۔ کہتے جی کہ اگر آدمی کو خطرہ ہے کہ میری جوتا بھول گیا یا چوری ہو جائے گا، اگر اپنے آگے رکھ لے اور نماز پڑھے کوئی منع نہیں ہے، کوئی، اللہ تو جانتا ہے نا کہ تم جوتے کو تھوڑا سجدہ کر رہے ہو۔ لیکن ہمارے آقا رحمت للعالمین نے یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا ہے امت کو کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہارے دائیں طرف کوئی نہیں ہے تو جوتا یہاں رکھ لو، اگر دائیں طرف ہے تو بائیں طرف رکھ لو، اگر دائیں بھی بندہ کھڑا ہے بائیں بھی بندہ کھڑا ہے، فرمایا 2 ٹانگوں کے درمیان میں رکھ لو۔ اس سے اشارہ ہوا کہ حقیر اور گندی چیز کو سجدے میں آگے نہ رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ بھائی جب نماز پڑھ رہے ہو جگہ خالی ہے رکھ دو، ادھر جگہ خالی ہے رکھ دو، اچھا ادھر بھی بندہ ہے ادھر بھی بندہ ہے تو فرمایا اپنے 2 ٹانگوں کے درمیان میں رکھ لو، اشارہ ہو گیا کہ آگے نہ رکھو۔ لیکن اگر کوئی کپڑے میں باندھا ہوا ہے، کچھ ہے، دور ہے، کوئی یہ نہیں، بہتر یہی ہے جو حضور پاک نے فرمایا اس پہ عمل کرو۔ جی کہ ایک دوست کی بیوی ہر ہفتے میں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی تھی۔ ایک دفعہ اس کے شوہر نے منع کیا کہ بھائی تم نہ جاؤ، تو بیوی نے قرآن پہ قسم کھا لی کہ میں نہ آپ کے ماں باپ کے گھر میں جاؤں گی نہ اپنے ماں باپ کے گھر میں جاؤں گی۔ لیکن 2-3 دن گزرے اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں چلی گئی۔ بہرحال قسم ٹوٹ گئی، کفارہ ادا کرو۔ ویسے اچھا کیا ہے، یہ غلط قسم ہے کہ آدمی قسم کھائے کہ ماں باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گا، بالکل غلط قسم جب کھائے تو شریعت کا حکم یہی ہے کہ اس قسم کو توڑ ڈالو اور کفارہ ادا کرو۔ کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں۔ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو تمہاری اپنی طاقت ہے کہ درمیانہ، جو غریب ہے تو غریبانہ کھانا، متوسط ہے متوسط، اعلیٰ درجے کا بڑا آدمی ہے تو بڑا آدمی والا کھانا کھلائے۔ تو بہرحال ایسی قسم کو توڑنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ کوئی قسم ہے کہ میں ماں باپ کے گھر میں نہیں جاؤں؟ ماں باپ سے قطع رحمی کرنا تو شریعت میں حرام ہے۔
تو بہرحال اس نے اچھا کیا کہ ماں باپ کے گھر میں چلی گئی. اب قسم کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا ایک واقعہ کہ ایک دن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم کی خدمت میں عشاء کے بعد دیر ہو گئی، کافی دیر گزر گئی. گھر میں مہمان تھے، اب آپ کو پتہ نہیں. جب آپ آئے تو پوچھا کہ انہوں نے کہا مہمانوں کو کھانا دے دیا. انہوں نے کہا کھانا ہم نے تو بھجوایا تھا، لیکن مہمانوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں کھائیں گے جب تک ابو بکر نہ آئے. کہا اچھے مہمان ہیں بھائی. آپ نے فرمایا کہ عجیب اتنی رات ہو گئی، لیٹ ہو گئی، بھوکے سو رہے. آپ نے فرمایا واللہ لا اکل، خدا کی قسم میں تو ان کے ساتھ نہیں کھاؤں گا. غصے میں آ گئے. بیوی نے کہا واللہ لا اکل کہ اگر مہمان بھی نہیں کھاتے، آپ بھی نہیں کھاتے تو میں بھی نہیں کھاؤں گی، مجھے بھی اللہ کی قسم میں بھی نہیں کھاؤں. اب تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق نے سوچا کہ بھی میں نے قسم کھا لی، بیوی نے بھی قسم کھا لی، مہمان بھی بھوکے، میں بھی بھوکا، بیوی بھی بھوکی. فرمایا چلو توڑو قسم، لے آؤ کھانا. کھانا لے آئے، مہمانوں کے پاس لے گئے، کھانا کھا لیا، بیوی نے بھی کھا لیا. صبح حضور کو دیکھا، آپ نے فرمایا اچھا کیا تم نے، اگر اس قسم کی باتیں میں قسم کھا لو تو فلیات، اس قسم کو چھوڑو، کام اچھا جو ہے اس کو کرو. یہ کوئی بات ہے کہ میں مسجد میں نہیں جاؤں گا؟ یہ کوئی قسم ہے؟ خدا کی قسم میں باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گا، خدا کی قسم میں بھائی سے نہیں بولوں گا. یہ تو جہالت ہے. صلہ رحمی تو شریعت کا حکم ہے. بہرحال 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، قسم تمہاری ٹوٹ گئی. بہرحال میرا بھائی ڈاکٹر ہو یا کوئی ہو، اس کا عقیدہ اسی سے پوچھا کریں، مجھے کیا پتا ان کے کیا عقیدے ہیں. مکے میں رہنے والا اگر عمرہ کرنا چاہے اس کو لازماً حد حرم سے نکل کے ہل میں جانا ہوگا. اب ہل قریب ترین جو ہے وہ مسجد عائشہ ہے، باقی ہل جو ہے سب دور ہے. عرفات ہے دور ہے، اسی طرح شمیسی ہے وہ دور ہے، اسی طرح جیرانہ ہے دور ہے. سب سے قریب مسجد عائشہ ہے. ویسے اس کی مرضی ہے، وہ مسجد عائشہ جائے، عرفات جائے، جیرانہ جائے، شمیسی جائے. ہل میں یعنی حد حرم سے باہر جا کے نیت کر کے پھر عمرہ کرے گا. باہر جانا اس کے لیے ضروری ہے. اگر حرم میں رہتے ہوئے عمرہ ہو جاتا تو حضور بی بی عائشہ کو تو نہ بھیجتے نا مسجد عائشہ. آپ فرماتے معاوضہ میں موجود ہے، جاؤ عمرہ کر لو، احرام باندھو، نیت کرو اور عمرہ کر لو. آپ نے فرمایا بھائی کو لے کے جاؤ اور تنعیم وہاں سے احرام عمرے کا باندھ کے آؤ. تو اس لیے ان کے لیے ضروری ہے. اصل میں علماء فرماتے ہیں کہ حج ہو یا عمرہ ہو، ان میں 2 چیزوں کا جمع ہونا ضروری ہے. ہل بھی ہو، حرم بھی ہو، یعنی یہ دونوں چیزیں جمع ہوں، ہل بھی اور حرم بھی. اب آپ حج کا احرام باندھتے ہیں مثلا مکے سے، لیکن عرفات جائیں گے کہ نہیں؟ تو حرم بھی آ گیا، ہل بھی آ گیا. اب اگر آپ نے عمرے کا احرام باندھنا ہے، مکے میں رہتے ہیں، تو لازم باہر نکلیں تاکہ ہل بھی آئے اور حرم بھی آئے. اگر آپ ہوٹل سے باندھ کے عمرہ کر دیں تو حرم تو آیا لیکن ہل نہیں آیا. بہرحال اللہ ہمیں آپ کو سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت الميسر لكل عسیر وانت على كل شيء قدیر. یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور ذرياتنا وأخواننا وبناتنا وأصحابنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين والمسلمات. اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا
ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اصلح لنا ديننا هو الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا عن كل شر یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما ان کے مستقبل روشن فرما یا اللہ اور عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں عراق میں ہیں کشمیر میں ہیں یا اللہ افغان میں ہیں شیشان میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں یا اللہ جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ اسلامی ملکوں پہ رحم فرما یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما دے یا اللہ بغیر مانگے عطا فرما دے یا اللہ ہمیں اپنا شوق عطا فرما دے یا اللہ ہمیں اپنا ذوق عطا فرما دے یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد